خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے شہنشاہ، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ اپنی فریادیں لے کر کے حاضر ہوتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فریادوں کو سنتے، سننے کے بعد ان کا بیڑا پار کر دیتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے آئی۔ آنے کے بعد کہتی، حضور بالا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، حضور بالا بڑے بڑے اطباء نے اس کا علاج کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، حضور علاج کرواتے کرواتے میں پریشان ہو چکی ہوں، حضور بالا یہ میرے گھر کا چشم و چراغ ہے، حضور بالا جب میں اس کی بیماری کو دیکھتی ہوں میں سکون سے کھا نہیں سکتی ہوں، ہر وقت مجھے اسی لڑکے کا ٹینشن رہتا ہے، حضور بالا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، کہہ دیا کہ پوری دنیا میں تمہارے بیٹے کا علاج نہیں ہے، حضور اسی بچے کو بڑھاپے کا میرا سہارا بننا ہے، علاج کروا کر کے میں تھک چکی ہوں، حضور بالا اس بچے کو آپ دیکھ لیجئے، اس کا علاج کر دیجئے، میں نے آپ کا نام سنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، عورت ٹھہر جا، ابھی میں تیرے بچے کا علاج کر دوں گا۔ کہتی، حضور یہ بچہ میرا پہلے کھاتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، لیکن حضور بالا اب اس بچے کا یہ معاملہ بن گیا کہ نہ تو یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ کھاتا پیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا، غوث اعظم اپنے مدرسے کے صحن میں جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے کے صحن میں گئے، جانے کے بعد گھاس کے چند تنکے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اسی بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس بچے کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ بچہ مدرسے کی گھاس کے چند تنکے کھاتا ہے، کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے بولتا نہیں تھا، بولنے بھی لگا، چلتا نہیں تھا، چلنے بھی لگا، سنتا نہیں تھا، سننے بھی لگا، دیکھتا نہیں تھا، دیکھنے بھی لگا، اور شش و پنج میں ڈوب گئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو کوئی ٹیبلیٹ نہیں دیا، کوئی خوراک کھانے کے لیے نہیں دیا، لیکن یہ بچہ میرا بولنے بھی لگا، سننے بھی لگا، چلنے بھی لگا، عورت شش و پنج میں ڈوب گئی۔ ڈوبنے کے بعد کہتی، حضور بالا میرے بچے کو آپ نے کوئی ٹیبلیٹ کھانے کے لیے نہیں دیا، کوئی خوراک نہیں دیا، لیکن اچانک آپ نے گھاس کے چند تنکے میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیے، بچہ بولنے بھی لگا، چلنے بھی لگا، سننے بھی لگا، کھانے بھی لگا، پینے بھی لگا،
حضور بالا یہ کیا معاملہ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت سن، یہ گھاس کوئی ایسی ویسی گھاس نہیں ہے، یہ وہ گھاس ہے جس گھاس کے اوپر سے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے نکلا کرتے ہیں، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے، جو ان کے قدم اس گھاس پر پڑتے ہیں میں نے وہی گھاس کے تنکے تیرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیے ہیں، اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، غوث اعظم کے مدرسے کے گھاس کے تنکے جن کے اوپر مدرسے میں پڑھنے والے بچے نکلتے ہوں، اللہ رب العزت نے اس گھاس میں اتنی شفا عطا فرما دی ہے کہ وہ بچہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اس گھاس کی برکت سے وہ بچہ کھانے بھی لگا، پینے بھی لگا، سننے بھی لگا، چلنے بھی لگا۔ جب غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا یہ مقام ہے، جب غوث اعظم کے مدرسے میں چلنے والے بچوں کا یہ مقام ہے، تو سراپا غوث اعظم کی عظمت و شان کون بیان کر سکتا ہے؟ یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہتی، حضور میں اپنا بیٹا آپ کی بارگاہ میں دے کر کے جا رہی ہوں، میرے اس بچے کو آپ پڑھا لکھا کر کے اپنی طرح بنا لینا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ عورت چلی گئی اپنے بیٹے کو دے کر کے۔ چند دن کے بعد عورت نے سوچا، لاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلی، غوث اعظم کے مدرسے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، بچے کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ بچے کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، بڑا کمزور ہو گیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر کے جوں کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی کا گوشت تناول کر رہے۔ عورت سے یہ دیکھا نہ گیا۔ عورت پیرانے پیر روشن ضمیر غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد کہتی، حضور بالا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کو دیا تھا، میں نے کہا تھا اسے پڑھا لکھا کر کے اپنی طرح بنا لینا، لیکن حضور بالا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ حضور میرا بیٹا جوں کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، آپ مرغی کا گوشت تناول کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جس مرغی کا گوشت تناول فرمایا تھا اس مرغی کے گوشت کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد اس پر اپنا دست مبارک رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، جو مرغی مر چکی تھی جس کا آپ نے گوشت تناول فرمایا تھا، فوراً وہ مرغی زندہ ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت سن لے، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو جو چاہے گا وہی کھائے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار کرو۔ اس لیے غوث اعظم کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔ غوث اعظم کی عظمت تو دیکھو، شان تو دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔